بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 66 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے البحث الرابع منع مقدمۃ معینۃ او اکثر صریحتاً او ضمنیتاً یکون بناء الکلام علیہ جائز۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ معلل نے اپنے دعویٰ پر جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع کا ورود ہوتا ہے۔ دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع کا ورود ہوتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقدمے دلیل میں جو مقدمے ہوتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ دلیل میں جو مقدمے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مقدمے جو دلیل کا جز ہوں، کیا ہوں؟ دلیل کا جز ہوں، اور دوسرے وہ مقدمے جو دلیل کا جز نہیں ہوتے ہیں، دلیل سے خارج چیز ہوتے ہیں لیکن دلیل کی صحت ان پر موقوف ہوتی ہے۔ مثلا دلیل کے شرائط، تو شارع یہ کہہ رہے ہیں، مصنف علیہ الرحمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دلیل کے اس مقدمہ معینہ پر منع کا ورود جائز ہے جو مقدمہ دلیل کا جز ہو، اسی طرح دلیل کے اس مقدمے پر بھی منع کا ورود جائز ہے جو دلیل کا جز تو نہ ہو، دلیل سے الگ چیز ہو لیکن اس پر دلیل کی صحت موقوف ہو، مثلا وہ شرط ہو۔ تو دلیل کے مقدمے پر منع کا ورود ہوگا۔ اب وہ مقدمہ خواہ دلیل کا جز ہو خواہ جز نہ ہو لیکن دلیل کی صحت اس پر موقوف ہو، مثال کے طور پر شرط ہو۔ تو جو جز ہوں گے انہیں مقدمہ صریح کہیں گے اور جو جز نہیں ہوں گے انہیں مقدمہ ضمنی کہیں گے۔ تو یہ بات یہاں مصنف نے کیوں بیان کی؟ شارح کہتے ہیں کہ اصل میں مصنف کو یہ بات یہاں اس لیے بیان کرنی پڑی کہ بہت سے لوگوں کو وہم اس بات کا ہے کہ مقدمہ ہمیشہ دلیل کا جز ہی ہوگا۔ تو مصنف یہاں سے اس وہم کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مقدمہ کبھی دلیل کا جز ہوگا اور کبھی دلیل کا جز نہیں ہوگا، مثلا شرط ہوگا۔ ہاں، مقدمہ دلیل کا وہی ہوگا جس پر دلیل کی صحت کیا ہو؟ موقوف ہو۔ ٹھیک ہے، تو دلیل کے ہر اس مقدمے پر منع کا ورود جائز ہے جس مقدمے پر کلام کی بنیاد ہو، جس مقدمے پر دلیل کی صحت موقوف ہو، خواہ وہ دلیل کا جز ہو خواہ وہ مقدمہ صریح ہو،
خواہ وہ مقدمہ ضمنی ہو، مثلا شرط ہو، ٹھیک ہے، وہی منع مقدمۃ، صرف متن دیکھیں، منع مقدمۃ معینۃ من الدلیل، دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع، ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے، کیا ہے یہ مبتدا، آگے ہے تیسری سطر میں جائزن، جائز ہے، کیا ہے، دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع کا ورود کیا ہے، جائز ہے، دلیل کے کسی ایک مقدمہ معینہ پر منع کا ورود او اکثر، یعنی او منع مقدمۃ اکثر من مقدمۃ واحدہ، دلیل کے ایک مقدمہ معینہ پر منع کا ورود یا ایک سے زائد پر منع کا ورود کیا ہے، جائز ہے، اور جب ایک سے زائد مقدموں پر منع کا ورود ہوگا تو پھر منع بھی ایک نہیں رہ جائے گا، منع بھی کیا ہو جائیں گے، متعدد ہو جائیں گے، اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَحِينَئِذٍ يَكُونُ أَكْثَرَ مِن مَنْعٍ وَاحِدٍ، اور اس صورت میں ایک منع سے زیادہ ہوں گے، اور اس صورت میں ایک سے زیادہ منوع ہوں گے، ہے نا، ٹھیک ہے، تو منع مقدمۃ معینۃ او اکثر، اکثر کا اصل ہے مقدمۃ معینہ پر، ٹھیک ہے، دلیل کے ایک مقدمہ معینہ یا ایک سے زائد پر منع کا ورود جائز ہے، ٹھیک ہے، اور جب ایک سے زائد مقدموں پر منع کا ورود ہو تو وحینئذ یکون اکثر من منع واحد، اور اس صورت میں ایک سے زیادہ منع ہوں گے، اور اس صورت میں منوع ایک سے زیادہ ہوں گے، صریحتن پڑھیں یا صریحتن پڑھیں، دونوں صورتوں میں اس کا تعلق ہے مقدمہ سے، دونوں صورتوں میں اس کا تعلق کس سے ہے، مقدمہ سے، اگر صریحتن اور ضمنیتن مجرور پڑھیں تو یہ مقدمہ کی کیا ہوگی، صفت ہوگی، دلیل کے ایک مقدمہ معینہ یا ایک سے زائد مقدموں پر منع کا ورود جائز ہے، صریحتن خواہ وہ مقدمہ صریح ہو اور ضمنیتن یا صریح تو نہ ہو لیکن ضمنی ہو، یکونو بناء الکلام علیہ، اور اس پر کلام کی بنیاد ہو، اس مقدمے پر کلام کی بنیاد ہو، تو بناء الکلام علیہ میں ہو ضمیر کا مرجع کون ہے، کون ہے ہو ضمیر کا مرجع، کون ہے بے، مقدمہ ہے یار، کیا آدمی ہو، وہ مقدمہ خواہ صریح ہو خواہ ضمنی، لیکن شرط یہ ہے کہ کلام کی اس مقدمے پر کیا ہو، بنیاد ہو، تو علیہ میں ہو ضمیر مذکر ہے اور مقدمہ کا لفظ کیا ہے، مؤنث ہے، تو کیوں مذکر کی ضمیر لائی، یہ آگے بیان کریں گے، خیر ٹھیک ہے، تو صریحتن اور ضمنیتن مجرور پڑھیں تو یہ مقدمہ کی کیا ہوگی، صفت ہوگی، دلیل کے ایک یا ایک سے زیادہ معین مقدموں خواہ وہ صریح ہو خواہ ضمنی، ان پر منع کا ورود کیا ہے، جائز ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ صفت و مقدمتن، یہ صریحتن کیا ہے، مقدمہ کی صفت ہے، او خبرو کانا المحذوف، یا کانا محذوف کی کیا ہے، خبر ہے، یا کانا محذوف کی کیا ہے، خبر ہے، عبارت نکلے گی منع مقدمۃ معینۃ او اکثر صریحتن کانت او ضمنیتن، صریحتن کانت او ضمنیت، تو خبر ہو جائے گی، اور کانت میں ہے ضمیر اس کا اسم ہوگا، خواہ وہ مقدمہ صریح ہو خواہ وہ مقدمہ ضمنی ہو، تو یا تو یہ مقدمہ کی صفت ہے صریح، صریحتن اور ضمنیتن، ٹھیک ہے، تب تو مجرور ہوگا، اور اگر کانا محذوف یا کانت محذوف کی خبر ہو تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، منصوب ہو جائے گا، صریحتن اور ضمنیتن پڑھیں گے، ٹھیک ہے دوست صاحب، خواہ وہ مقدمہ صریح ہو اور ضمنیتن، یا کیا ہو وہ مقدمہ ضمنی ہو، لیکن یکون بناء الکلام علیہ، اس مقدمے پر کلام کی کیا ہو، بنیاد ہو،
ٹھیک ہے. صفت و مقدمتن او اکثرا، یہ بھی کیا ہے؟ مقدمتن او اکثرا کی کیا ہے؟ صفت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ مقدمتن او اکثرا کی صفت ہے. یکون بناء الکلام علیہ، یہ کس کی صفت ہے؟ مقدمہ کی. کلام کی بنیاد ہو اس مقدمے پر. ٹھیک ہے. تو جب یہ مقدمہ کی صفت ہے تو علیہ میں ہو ضمیر مذکر کیوں آئی؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصل میں مقدمتن معینتن کے بعد کیا ہے؟ او اکثرا. لفظ اکثر کیا ہے؟ مذکر ہے. تو لفظ اکثر کے اعتبار سے کیا ہے؟ ضمیر مذکر لائی گئی ہے. یا یہ کہ یکون بناء الکلام علیہ کا تعلق دو چیزوں سے ہے، مقدمتن معینہ سے اور او اکثرا سے. دلیل کے ایک مقدمہ معینہ پر منع کا ورود یا ایک سے زائد پر منع کا ورود، جبکہ ان میں سے ہر ایک پر کلام کی کیا ہو؟ بنیاد ہو. ایک مقدمہ ہو تو اس مقدمے پر کلام کی بنیاد ہو، اور ایک سے زائد مقدمے ہو تو ان سب پر کیا ہو؟ کلام کی بنیاد ہو. تو چونکہ یکون بناء الکلام علیہ یہ صفت ہے مقدمتن معینہ کی بھی اور اکثر کی بھی. ٹھیک ہے. اس لیے عبارت یہاں نکلے گی یکون بناء الکلام علی کل واحد منہما. عبارت کیا نکلے گی؟ علیہ میں ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کل واحد منہما. دلیل کا ایک مقدمہ معینہ یا ایک سے زائد. یکون بناء الکلام علی کل واحد منہما، جبکہ ان دونوں میں سے ہر ایک پر کلام کی کیا ہو؟ بنیاد ہو. ایک مقدمہ ہو تو اس پر کلام کی بنیاد ہو، ایک سے زائد مقدمے ہو تو ان پر کیا ہو؟ کلام کی بنیاد پر ہو. تو یہاں چونکہ علیہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے کل واحد منہما، اور کل واحد یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، لہذا علیہ میں ہو ضمیر کیا ہے؟ مذکر لائی گئی ہے. یا مذکر کی ضمیر اس وجہ سے لائی گئی ہے کہ علیہ میں ہو ضمیر کا مرجع تو مقدمہ ہی ہے، اور لفظ مقدمہ اگرچہ مؤنث ہے لیکن مقدمہ کی تعریف کیا ہے؟ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، جس پر دلیل کی صحت کیا ہو. تو مقدمہ ہی علیہ میں ہو ضمیر کا مرجع مقدمہ ہے، اور مقدمہ کی تعریف ہے ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، اور ما یتوقف علیہ صحت الدلیل میں ما یہ اسم موصول ہے جو کیا ہے؟ مذکر ہے، لہذا ضمیر کیا لائی گئی؟ مذکر لائی گئی. سمجھ گئے صاحب؟ حاصل یہ ہوا کہ دلیل کہ ایک مقدمہ معینہ پر منع کا ورود ہو یا ایک سے زائد پر منع کا ورود ہو، منع کا یہ ورود جائز ہے، خواہ وہ مقدمہ یا وہ مقدمے صریح ہوں خواہ ضمنی ہوں. سمجھتے سر یہ. تو اب دیکھیں دلیل کے ایک مقدمہ معینہ یا ایک سے زائد مقدموں پر منع کا ورود، خواہ وہ مقدمے صریح ہوں یا ضمنی ہوں، اور کلام کی بنیاد ان پر ہو، جائز. منع کا یہ ورود کیا ہے؟ جائز ہے. یکون بناء الکلام علیہ یہ مقدمتن او اکثرہ کی کیا ہے؟ صفت ہے. وتذکیر الضمیر اما باعتبار لفظ الاکثر، اور ضمیر کو مذکر لانا یا تو لفظ اکثر کے اعتبار سے ہے، او بتأویل کل واحد منہما، یا کل واحد منہما کی تعویل میں ہے، او بالنظر الی ان المقدمۃ عبارۃ عما یتوقف علیہ صحت الدلیل، یا ضمیر کو مذکر لانا اس طرف نظر کرتے ہوئے ہے کہ مقدمہ نام ہے ما یتوقف علیہ صحت الدلیل کا، جس میں ما اس میں موصول کیا ہے؟ مذکر ہے. جائز. منع کا ورود کیا ہے؟ جائز ہے. کریں خبر و قولہ منع، خبر و قولہ منع، یہ جائز مصنف کے قول منع مقدمۃ معینہ کی کیا ہے؟ خبر ہے.
کہہ رہے ہیں یہ گفتگو یہاں کیوں ذکر کی گئی؟ اس سے پہلے بھی تو کہا، اس سے پہلے بھی یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ دلیل کے ایک مقدمے یا ایک سے زائد مقدموں پر منع کا ورود کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اصل میں بہت سے لوگوں کو شبہ یہ ہے کہ مقدمہ یہ دلیل کا جز ہوتا ہے، تو منع کا ورود دلیل کے جز ہی پر ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دلیل کے شرط پر بھی کیا ہے؟ منع کا ورود ہوتا ہے، کیونکہ مقدمہ کے لیے دلیل کا جز ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مقدمہ کی تعریف جزو دلیل نہیں ہے، مقدمہ کی تعریف ہے ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، اور دلیل جس چیز پر موقوف ہوتی ہے وہ جز بھی ہوتا ہے اور کبھی جز سے خارج بھی چیز ہوتی ہے جو شرط ہو۔ وہی کہہ رہے ہیں وَإِرَادُ هَذَا الْكَلَامِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، اور اس کلام کا تذکرہ اس وہم کے ازالے کے لیے ہے کہ ایسا جائز نہیں ہے، لأن تلک المقدمۃ لیست بجزء الدلیل، کیونکہ یہ مقدمہ دلیل کا جز نہیں ہے، مثلا شرط ہے۔ والمشہور ان المقدمۃ جزء الدلیل، اور مشہور یہ ہے کہ مقدمہ دلیل کا کیا ہے؟ جز ہوتا ہے۔ وانما يجوز لان المقدمۃ على ما مر تفسیرہ اعم من جزء الدلیل، اور ہر قسم کے مقدمے پر منع کا ورود صرف اس لیے جائز ہے کہ مقدمہ اس تعریف کی بنیاد پر جس کی تفسیر گزر چکی ہے جزو دلیل سے کیا ہے؟ عام ہے، کیونکہ مقدمہ کہتے ہیں جس پر دلیل کی صحت موقوف ہو، خواہ وہ دلیل کا جز ہو خواہ شرط ہو۔ ٹھیک ہے، ہو گئے حضرت صاحب؟ منع حقیقی یہ ہے کہ معلل کی پیش کردہ دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر سائل اعتراض کرے اور کہے لا نسلم، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ منع حقیقی کہتے ہیں۔ اور منع مجازی کی بھی کئی قسمیں کیا ہیں؟ ما سبق میں گزر چکی ہیں۔ مثلا نقل کے بارے میں کہتا ہے لا نسلم، تو وہ منع مجازی ہے۔ دعویٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ لا نسلم، وہ کیا ہے؟ منع مجازی۔ تو منع کبھی سائل کبھی منع حقیقی پیش کرتا ہے اور کبھی منع مجازی پیش کرتا ہے، اور دونوں کیا ہے؟ جائز ہے۔ دونوں کیا ہے؟ جائز ہے۔ منع حقیقی بھی جائز ہے اور منع مجازی بھی جائز ہے۔ ہاں، جو چیز سائل کو معلوم ہو، جو چیز سائل کو کیا ہو؟ معلوم ہو، اس پر منع مطلقاً وارد کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ جو چیز سائل کو معلوم ہے اس پر وہ منع خواہ منع حقیقی وارد کرے خواہ منع مجازی وارد کرے، جائز نہیں ہے، جو چیز سائل کو معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، تو جو چیز معلوم ہے اس پر منع وارد کرنا مطلقاً ناجائز ہے، تو مطلقاً کا تعلق ہے منع سے، مطلقاً منع ناجائز ہے، خواہ وہ منع حقیقی ہو خواہ وہ منع مجازی ہو۔ تو یہ مطلقاً کا تعلق منع کی دو قسموں سے ہے، منع حقیقی اور منع مجازی۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ معلوم چیز پر مطلقاً منع وارد کرنا ناجائز ہے، یعنی کسی بھی اعتبار سے منع وارد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ما سبق میں مصنف یہ بتا چکے ہیں کہ جو چیز معلوم ہے اگر وہ اسے کسی اور طریقے سے معلوم کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو مطلقاً کا تعلق منع سے ہے، منع کی دونوں قسموں سے، یعنی منع معلوم چیز پر کوئی بھی منع وارد نہیں ہوگا، نہ منع حقیقی نہ منع مجازی۔ سمجھ گئے؟ ومنع المعلوم مطلقاً اے من کل وجہ مکابرۃ، اور معلوم چیز پر منع وارد کرنا مطلقاً مکابرہ ہے۔ کیا ہے؟ مطلقاً مکابرہ۔ یہ کیا؟ لا تسمع، جو مسموع نہیں ہوگا، جو سنا نہیں جائے گا۔ معلوم چیز پر منع وارد کرنا مطلقاً
یعنی دونوں اعتبار سے، ہر اعتبار سے مقابرہ ہے جو مسموع نہیں ہوگا اور ناجائز ہوگا. یعنی ہر اعتبار سے کا مطلب کیا ہوا کہ نہ تو منع حقیقی اور نہ منع مجازی. سمجھ گئے صاحب؟ نیچے حاشیہ میں لکھا ہو من کل وجہ کا مطلب کیا ہے؟ اے من کل جہتي الحقیقت والمجاز، یعنی دونوں جہتوں سے منع وارد کرنا ناجائز ہے. منع حقیقی وارد کرنا بھی ناجائز ہے اور منع مجازی بھی وارد کرنا ناجائز ہے. ہاں، مدعی نے کسی امر بدیہی خفی کا دعویٰ کیا. مدعی نے کسی امر بدیہی خفی کا دعویٰ کیا. کس کا دعویٰ کیا؟ مدعی نے کسی امر بدیہی خفی کا دعویٰ کیا. تو اس امر بدیہی خفی پر سائل اعتراض کرے اور کہے لا نسلم، تو اس کے اس لا نسلم کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے اس لا نسلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہمیں تسلیم نہیں ہے، یعنی اس پر آپ کیا کیجئے؟ تنبیہ پیش کیجئے. کیونکہ امر خفی ہے، بدیہی امر بدیہی ہے، لہذا اس پر دلیل تو پیش نہیں کی جائے گی. کیا پیش کی جائے گی؟ تنبیہ. تو اس کے اس لا نسلم کا مطلب ہوگا کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، اس پر آپ کیا کیجئے؟ تنبیہ پیش کیجئے. تو یہ کون سا منع ہوا؟ منع حقیقی ہوا؟ منع حقیقی نہیں ہوا. منع حقیقی تو معلل کی دلیل کے مقدمے معینہ پر وارد ہوتا ہے. یہ کون سا منع ہوا؟ منع مجازی ہوا. ٹھیک ہے صاحب؟ یوں ہی معلل نے، مدعی نے امر بدیہی خفی کا دعویٰ کیا اور اس امر بدیہی خفی پر تنبیہ پیش کی. اس پر کیا کیا؟ تنبیہ پیش کیا. تو اس تنبیہ کے بارے میں سائل کہہ رہا ہے کہ لا نسلم، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، آپ اس پر کیا کیجئے؟ دلیل پیش کیجئے. اس پر کیا کیجئے؟ دلیل پیش کیجئے. اس پر کیا کیجئے؟ دلیل پیش کیجئے. تو یہ کون سا منع ہوا؟ منع حقیقی ہوا یا منع مجازی ہوا؟ مدعی نے امر بدیہی خفی کا دعویٰ کیا ہے اور اس پر کیا پیش کی؟ اس نے تنبیہ پیش کی. سمجھ گئے صاحب؟ اس تنبیہ کے کسی مقدمے پر، کسی مقدمے کے بارے میں یا پوری تنبیہ کے بارے میں سائل یہ کہہ رہا ہے کہ لا نسلم، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، آپ اس پر کیا کیجئے؟ تنبیہ یا دلیل پیش کیجئے. تنبیہ پر تنبیہ یا دلیل پیش کیجئے. تو یہ کون سا منع ہوگا؟ منع حقیقی ہوگا یا مجازی ہوگا؟ یہ منع مجازی ہوگا یار. منع حقیقی کسے کہتے ہیں؟ دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا، یہ منع حقیقی ہے. دلیل کے، نہ کہ تنبیہ کے، دلیل کے مقدمے معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا، یہ کیا ہے؟ منع حقیقی ہے. اور یہاں سائل کیا کر رہا ہے؟ معلل نے، مدعی نے امر بدیہی خفی کا دعویٰ کیا اور اس پر تنبیہ پیش کی ہے. تو اس تنبیہ کے کسی مقدمے پر دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے یا پوری تنبیہ پر کیا کر رہا ہے؟ دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے. تو دلیل کے مقدمے پر دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہا، تنبیہ کے مقدمے پر یا مکمل تنبیہ پر کیا کر رہا ہے؟ دلیل یا تنبیہ کا مطالبہ کر رہا ہے. تو یہ بھی منع حقیقی نہیں ہوا، یہ بھی کیا ہے؟ منع مجازی ہوا. تو مصنف بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیز معلوم ہو سائل کو، اس پر منع کا ورود تو ہر جہت سے مقابرہ ہے اور ممنوع و ناجائز ہے، خواہ وہ منع حقیقی وارد کرے خواہ منع مجازی وارد کرے. ہاں، اگر مدعی نے امر بدیہی خفی کا دعویٰ کیا ہے اور اس امر بدیہی خفی پر یہ منع وارد کر رہا ہے تو یہ منع وارد کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، لیکن یہ منع حقیقی نہیں ہوگا بلکہ کون سا منع ہوگا؟ منع مجازی ہوگا. ایسے ہی مدعی نے امر بدیہی خفی کا دعویٰ کیا اور اس پر تنبیہ پیش کی، تو سائل اگر اس کی پیش کردہ تنبیہ پر منع وارد کرے یعنی دلیل یا تنبیہ کا مطالبہ کرے تو یہ بھی کیا ہے؟
جائز ہوگا، لیکن یہ بھی منع مجازی ہے. وہی جو چیز معلوم ہو اس پر منع مطلقاً وارد کرنا، یعنی ہر اعتبار سے منع وارد کرنا، خواہ وہ منع حقیقی ہو خواہ وہ منع مجازی ہو، ناجائز و ممنوع ہے، مکابرہ ہے جو مسموع نہیں ہوگا. دون منع الخفی ای البدیہی الذی فیہ خفاء، نہ کہ اس امر بدیہی خفی پر منع وارد کرنا جس میں کیا ہو، خفا ہو. یہ مکابرہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، جائز ہے. امر بدیہی خفی پر منع وارد کرنا کیا ہے، جائز ہے. لیکن یہ کون سا منع ہے، منع مجازی ہے. وَدُونَ مَنْعِ مُقَدَّمَةِ التَّنْبِیہِ، اور نہ ہی تنبیہ کے کسی مقدمے پر منع کا وارد کرنا مکابرہ اور ممنوع ناجائز ہے، بلکہ تنبیہ کے مقدمے پر منع کا ورود بھی کیا ہے، جائز ہے. فَإِنَّهُ اے فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّن مَنْعِ الْبَدِیہِ بِمَعنَى طَلَبِ الدَّلِیلِ عَلَیہ وَمَنْعِ مُقَدَّمَةِ التَّنْبِیہِ بِمَعنَى طَلَبِ الدَّلِیلِ أَوِ التَّنْبِیہِ عَلَیہا یجوز، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی امر بدیہی خفی پر منع وارد کرنا، یعنی اس پر تنبیہ کا مطالبہ کرنا، اس پر کیا کرنا، تنبیہ کا مطالبہ کرنا، اور تنبیہ کے مقدمے پر منع وارد کرنا یعنی اس پر دلیل یا تنبیہ کا مطالبہ کرنا، یجوزو جائز ہے، تجوزن مجازن، یہ کیا ہے، مجازن منع وارد کرنا جائز. یعنی یہ منع کون سا ہوگا، منع مجازی ہوگا، منع حقیقی نہیں ہوگا. کیوں منع حقیقی نہیں ہوگا؟ کہ منع حقیقی نام ہے دلیل کے کسی مقدمے معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا، اور یہاں دلیل ہے ہی نہیں، یہاں دلیل ہے ہی نہیں. لما عرفت من ان المنع حقیقتا طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من الدلیل، کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ منع حقیقی تو دلیل کے کسی مقدمے معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا ہے، اور یہاں تو دلیل ہے ہی نہیں ہے. یہاں یا تو کیا ہے، امر بدیہی خفی ہے، اس پر تنبیہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو یہ منع مجازی ہوگا. یا مقدمہ تو ہے لیکن وہ مقدمہ کس کا ہے، تنبیہ کا ہے، تنبیہ کے مقدمے پر کیا ہے، تنبیہ یا دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی منع مجازی ہے. تو پھر یہاں منع حقیقی نہیں ہے، منع مجازی ہے، تو مجاز میں استعمال کے لیے تو کوئی نہ کوئی علاقہ ہونا چاہیے، تو کریں علاقہ ہے. منع حقیقی نام ہے دلیل کے مقدمے معینہ پر دلیل کے مطالبے کا، اور یہاں منع مجازی میں کیا ہے، امر بدیہی خفی پر تنبیہ کا مطالبہ، یا امر بدیہی خفی پر پیش کردہ تنبیہ کے مقدمے پر تنبیہ یا دلیل کا مطالبہ. تو یہاں بھی کیا ہے، طلب ہے، وہاں بھی طلب ہے، تو طلب میں دونوں شریک ہیں، اس لیے کیا ہے، مجاز میں استعمال کر لیا گیا. والعلاقۃ کون کل جزئی لمطلق الطلب، اور یہاں علاقہ ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کا مطلق طلب کا جزئی ہونا. یہ دونوں کیا ہیں، مطلق طلب کا کیا ہے، جزئی. وہی. اور یہاں علاقہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک مطلق طلب کا کیا ہے، جزئی ہے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.